احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ ایک خطبہ ہے یوم اقبال کی تقریب میں آج سے 22 برس قبل میں نے دیا تھا، نہیں آج سے 10 سال قبل۔ یوں سمجھیے کہ علامہ اقبال پر میں نے پہلی تقریر جو کی تھی وہ تھی 20 برس قبل سن 74 میں ایچ.ایس.این کالج میں نے تقریر کی تھی۔ وہ تو اس کتاب میں سب سے پہلے نمبر پر شامل ہے۔ اس کے 12 برس بعد پھر یوم اقبال میں اگرچہ میرا بہت سے اجتماعات میں شرکت کا موقع ہوا ہے، لیکن یہ خاص مرحلہ تھا 1986 کا۔ اس میں ایک طویل عرصے کی جلا وطنی کے بعد بے نظیر جب واپس آئی تھی پاکستان میں، تو اس سے ایک دم فضا میں بڑی ہلچل پیدا ہوئی تھی، بہت بڑا استقبال ہوا تھا اس کا، اور بہت سے لوگوں کے جو ہے کان کھڑے ہوئے تھے کہ شاید ملک کے اندر کوئی بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ تو اس وقت معمول سے ہٹ کر یوم اقبال کا جو جلسہ ہوا اس میں خاص طور پر مجھے خطاب کی دعوت بھی دی گئی، گویا کہ مین سپیکر میں تھا۔ دوسرے یہ کہ چونکہ عام طور پر تو وہاں پر بہت سے سپیکرز ہوتے ہیں اور عام سیاسی گفتگو ہوتی ہے، کوئی موضوع نہیں ہوتا، لیکن اس سال باضابطہ ایک معین موضوع بھی دیا گیا۔ اس پر پھر میں نے اپنے خیالات کو مرتب کر کے تحریری خطبہ وہاں پیش کیا تھا، جس کا کہ اس وقت ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ گویا کہ علامہ اقبال کے ساتھ جو میرا ذہنی ربط اور تعلق ہے، اگر اس کی کوئی تاریخ مرتب کرنا چاہے تو 1974 میں نے جو باتیں کہیں، پھر 1986 میں جو باتیں کہیں، اور پھر سب سے ریسنٹ وہ ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں، جو بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیل کا جو پہلا حصہ ہے۔ وہ چونکہ تقریباً 2-3 سال پرانی بات ہے جبکہ میں نے یہ مضامین لکھے تھے نوائے وقت میں، تو اس طریقے سے ایک اس کے درمیان جو ہے تاریخی ربط قائم کیا جا سکتا ہے۔ اور اس خطبے میں پہلی مرتبہ میں نے کچھ ایسی باتیں کہی ہیں کہ جو علامہ اقبال کے خطبات کے صرف 2 الفاظ کے حوالے سے ان پر غور کرنے سے مجھ پر منکشف ہوئی۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ یہ جو موجودہ مغربی تہذیب ہے، اس کے 2 اسپیکٹس ہیں۔ ایک اس کا ظاہری اور خارجی خول ہے، جس کے لیے انہوں نے لفظ استعمال کیا ڈیزلنگ ایکسٹیریئر۔ یہ ڈیزلنگ ایکسٹیریئر کہ جو نگاہوں کو چکا چوند کر دینے والا ہے اور انسانوں کو مبہوت کر دینے والا ہے، اصل میں وہی مبہوتیت تھی جس کے بنا پر سر سید احمد خان نے وہ جو بھی نیا علم کلام جو ہے سائنٹیفک ترتیب دینے کی کوشش کی تھی، اور وہی مروبیت ہے کہ جو اب بھی ہمارے ایک بہت بڑے طبقے کے اندر موجود ہے، وہ ڈیزلنگ ایکسٹیریئر ہے۔ دوسرا لفظ انہوں نے استعمال کیا دی انر کور۔ اس تہذیب کا ایک انر کور ہے، داخلی یا اندرونی جو ہے، اصل جو اس کا ایسنس ہے۔ کور کے لیے کیا اور لفظ لایا جائے اردو میں میری سمجھ میں نہیں آ رہا اس وقت۔ جی خول تو ایکسٹیریئر ہوا نا، کور تو کسی چیز کا اندر کا گودا ہوتا ہے۔ جیسے سرکنڈا ہے تو اس کے اندر گودا جو ہے وہ ہے جو بہت ہی یعنی نرم و نازک شے ہوتی ہے، اوپر اس کے جو کورنگ ہے وہ خول ہے۔ تو ڈیزلنگ ایکسٹیریئر، بلکہ جو میں آپ کو کئی مرتبہ وہ جملہ سنا چکا ہوں یعنی اپنشدس کا کہ مین ان ہز اگنورینس آئیڈینٹیفائز ہمسیلف ود دی میٹیریل شیٹس وچ انکمپاس ہز ریئل سیلف۔ تو ایک تو ریئل سیلف ہے، وہ انر کور ہے انسان کی، داخلی شخصیت اس کی جو ہے اصل انر کور، اور ایک اس کے گرد جو مادی غلاف چڑھ گئے ہیں۔ اسی طریقے سے اس تہذیب کا بھی ایک انر کور ہے اور ایک اس کا ایکسٹیریئر ہے۔ یہ ایکسٹیریئر بہت ڈیزلنگ ہے۔ انر کور کے بارے میں اقبال نے
بہت ہی جرأت اور ہمت کا ثبوت دیتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ وہ خالص قرآنی ہے۔ اب یہ بظاہر احوال بہت ایک عجیب سی بات ہے کہ موجودہ مغربی تہذیب کا انر کور قرآنی ہے، اس پر بڑے غور و فکر کی ضرورت ہے، اور اس میں گویا کہ اسی کا تجزیہ کر کے میں نے بتانے کی کوشش کی ہے۔ اور اس میں یہ بھی میں پہلے ہی عرض کر دوں کہ مجھے ایک اشکال رہتا تھا ایک حدیث کے بارے میں۔ یہ حدیث جو ہے مسلم شریف میں آئی ہے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ یہ حدیث تو آپ لوگوں کو یاد ہو چکی ہوگی اب تک یا نہیں؟ کتنے حضرات کو یاد ہوئی؟ نہیں یاد ہوئی؟ وہ یاد ہو گئی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یاد ہو گئی؟ یہ بھی یاد کیجئے، میں لکھ دیتا ہوں آپ کو۔ اسرار پڑھو ذرا اس حدیث کو۔ یضع، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ قوموں کو اس کے ہے نہیں، یہ ضاع یضیع سے نہیں ہے، وضع یضع، وقع یقع، اسی سے تواضع لفظ بنا ہے۔ تواضع کسی کو وضع مادہ ہے، اس سے تواضع اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور عربی میں ایک لفظ آتا ہے وزیر، یہ کسی کمی نے انسان کو کہتے ہیں۔ تواضع نیچے جھکنا، کسی کے سامنے اپنے آپ کو پست کرنا۔ آپ کا کوئی مہمان آیا ہے، آپ اس کی تواضع کر رہے ہیں، یعنی اس کا اکرام کر رہے ہیں، اس کا اعزاز کر رہے ہیں، اسے اٹھا رہے ہیں اور خود نیچے ہو رہے ہیں۔ تواضع باب تفاعل ہو گیا۔ وضع گرانا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یقیناً اللہ تعالیٰ بلند کرے گا، اونچا کرے گا، اٹھائے گا اسی کتاب کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو۔ وَيَضَعُ بِهِ، اور گرا دے گا، نیچا کر دے گا اسی کی وجہ سے دوسروں کو، دوسری قوموں کو۔ کون سا جملہ ہے یہ؟ اسمیہ فعلیہ؟ جی شور؟ مبتدا کیا ہے اس کا؟ خبر کیا ہے؟
باقی ساری خبر ہیں. چلیے ٹھیک ہے، تو اتنی بات بھی آ گئی ہے تو کافی آ گئی ہے. جملہ اسمیہ کی تعریف کیا ہے؟ جس کا پہلا حصہ اسم. اب اس حدیث پر اشکال یہ ہوتا تھا کہ اگر اقوام کو مانا جائے عام تو مشاہدہ تو اس کے برعکس ہے. اس کے ماننے والے آج ذلیل ہیں، گرے ہوئے ہیں، پست ہیں. اس کے نہ ماننے والے اونچے ہیں، بلند ہیں، سربلند ہیں، غالب. تو میں نے ایک زمانے تک اس کو اپنے دل کو مطمئن کیا کہ اقوام کو عام نہ رکھا جائے بلکہ خاص کر دیا جائے. یعنی مسلمان اقوام میں سے وہی ابھریں گی جو قرآن کو اٹھا کر اور لے کر ابھریں، اور جو مسلمان قوم قرآن کو پشت دکھا دے گی یا اس کو چھوڑ دے گی وہ گر جائے گی. تو اس سے کسی درجے میں حالات کے ساتھ اس کی ایک مطابقت محسوس ہوئی. لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کا اشکال جو رفع ہوا وہ اسی سے ہوا جو علامہ اقبال کا قول ہے، the inner core of this western civilization is also Quranic. یہ بات مجھ پر بہت پرانی واضح ہے، اور یہ میں نے بہت سے دروس میں بیان کی ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، کہ باطل کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے. باطل بھی جب کھڑا ہوتا ہے تو کسی نہ کسی حق کے حصے کو لے کر کھڑا ہوتا ہے. اس میں حق جو ہے چھپا ہوا ہوتا ہے، دبا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ کھڑے ہونے کی صلاحیت اس میں کسی نہ کسی جو ٹروتھ ہے اس کے ایلیمنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے، ورنہ باطل خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. جیسے آکاش بیل ہے، وہ خود تو اوپر نہیں چڑھ سکتی، وہ درخت کے اوپر چڑھتی جائے گی، ایک پتے سے دوسرے پر، ایک ڈالی سے دوسری پر، لیکن خود اس کے اندر اوپر اٹھنے کی اس کا کوئی اپنا تنا نہیں ہے. تو باطل اصل میں اسی طریقے سے حق کے کسی جز کو لے کر اٹھتا ہے. اس میں ہے اب بات بڑی غور طلب کہ پھر انر کور کو علیحدہ سمجھا جائے کہ مغربی تہذیب کا انر کور کیا ہے، اور وہ در حقیقت اس تہذیب کے بھی اوپر آنے کا اصل سبب وہی ہے. بہرحال یہ اب ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں. محترم و مکرم صدر مجلس، محترم اراکین و کارکنان مرکزیہ مجلس اقبال لاہور، اور معزز خواتین و حضرات، اگرچہ اس سے قبل بھی متعدد بار بیع بمجلس اقبال و یک دو ساغر کش، کیا معنی اس کے؟ بیع آؤ بمجلس اقبال، اقبال کی مجلس میں آؤ، و یک دو ساغر کش، اور ایک دو ساغر چڑھاؤ. مطلب یہ ہے کہ اس کے علم، حکمت، اس کی جو بھی اس کے پیغام ہے اس کے کچھ حصہ اس سے حاصل کرو. اگرچہ اس سے قبل بھی متعدد بار بیع بمجلس اقبال و یک دو ساغر کش کے مصداق مجلس اقبال میں شرکت و شمولیت کی سعادت حاصل ہو چکی ہے، لیکن اس بار جس انداز میں اس بندہ ناچیز کا اعزاز و اکرام فرمایا گیا ہے اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مناسب الفاظ واقعتاً میرے پاس موجود نہیں ہیں. لہذا مجبوراً ملک نصر اللہ خان عزیز مرحوم کے الفاظ مستعار لے رہا ہوں کہ ایک بندہ عاصی کی اور اتنی مداراتیں. یہاں یہ غلطی ہے، یہ ملک نصر اللہ خان عزیز کا نہیں ہے یہ مصرع، بلکہ مولانا محمد علی جوہر کا ہے. یہ ذرا عاکف کو نوٹ کرا دیں کہ یہ آئندہ کے ایڈیشن میں اس کی اصلاح کریں. مجھے آج ہی صبح کی فلائٹ سے شام الہدا کے مستقل پروگرام کے لیے کراچی روانہ ہونے والا تھا، لیکن مجلس اقبال میں شرکت کی سعادت کے لیے یہ ادنا سا تردد تو ہرگز کوئی قربانی نہیں کہ یہاں سے سیدھا ایئرپورٹ اور ایئرپورٹ سے سیدھا تاج محل ہوٹل کراچی پہنچوں. البتہ منتظمین مجلس کا یہ احسان عمر بھر یاد رہے گا کہ انہوں نے خاص طور پر میری شمولیت کے لیے مجلس کا آغاز اپنے طے شدہ پروگرام سے 1 گھنٹے پہلے کیا. میں نے جب کہا کہ میری تو سیٹ بک ہے، مجھے جانا ہے، ان کا اچھا ہم 1 گھنٹے پہلے اپنی مجلس شروع کر لیتے ہیں، لیکن آپ اس میں ضرور شرکت کریں. اور اس کے ساتھ ہی اپنی اس محرومی کا احساس بھی شدت سے ہے کہ آج سے 1.5 سال قبل کی ایک مجلس، اسی طرح کی ایک مجلس کی طرح آج بھی مجھے اپنی گفتگو ختم کرتے ہی آداب مجلس کے خلاف فوراً روانہ ہو جانا ہوگا، کیونکہ مجھے تو فلائٹ پکڑنی تھی. اور اس طرح میں اپنے سے بدرجہ عالم و افضل اصحاب علم و فضل کے افکار و خیالات سے مستفید نہ ہو سکوں گا. بہرحال مالا یدرک کلہ لا یترک کلہ کے مصداق جو میسر آ گیا ہے غنیمت ہے.
اس کے کیا معنی؟ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ. منصوری صاحب. جی ہوا، یہ کون سا فعل ہے؟ یدرکو. گزارا معروف ہے، مجہول ہے، مجہول ہوگا. تو جو حاصل نہ کیا جا سکے، کلہ، کل کا کل، لا یترو کو نہیں چھوڑ دیا جاتا، یہ پھر مضارع مجہول ہے. کلہ، کل کا کل، یعنی اگر کوئی شے کل مل نہیں سکتی تو کل کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ جو مل سکے وہ تو لو. ایک تو یہ ہے کہ ایک شے اگر آپ بتمام و کمال حاصل نہیں کر سکتے تو چھوڑو، اس کو دفع کرو، اس سے بالکل کوئی تعلق نہ رکھو. ایک یہ ہے کہ بھائی جو بھی کچھ اس میں سے حاصل کیا جا سکے وہ تو حاصل کر لو، پورا نہ صحیح تو کم صحیح. ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، ایسا نہیں ہوتا کہ جو شے کل کی کل حاصل نہ کی جا سکے اسے کل کے کل کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ یہ ہے یعنی جس کو ہم کہتے ہیں آل اور نن، یا تو ہو تو سب ہو، نہیں تو زیرو. یہ جو ہے یہ فزیولوجی میں یہ ایک لا ہے، اور اس کا بھی میرے دروس میں بہت دفعہ حوالہ آیا، آل اور نن. اس لیے کہ مسکولر جو کنٹریکشن ہوتی ہے، مسکولر فائبر جو ہے، اس کا اصول یہ ہے کہ وہ کنٹریکٹ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ادھورا کرے، یا بالکل سٹیمولس جو ہے اتنا کمزور ہے کہ وہ کنٹریکٹ کرے گا ہی نہیں. جب کرے گا تو پورا کرے گا. یہ نہیں کہ اگر ہلکا سٹیمولس ہے تو ہلکا کنٹریکشن ہو، زیادہ اسٹرانگ سٹیمولس آ گیا زیادہ اسٹرانگ کنٹریکشن ہو، بلکہ وہ آل اور نن لا ہے وہاں. لیکن یہاں اس آل اور نن لا کے خلاف ہے کہ اگر کوئی شے کل نہ مل سکے تو جتنی مل سکے وہ تو غنیمت ہے. بہت سے حضرات یقیناً اس پر حیران ہوں گے کہ میں اپنی روایت کے اکثر خلاف آج اپنے خیالات تحریری صورت میں پیش کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام معمول سے ہٹ کر اس بار مجلس اقبال کے لیے بھی ایک موضوع تجویز کر دیا گیا ہے، یعنی فکر اقبال کی روشنی میں حالات حاضرہ اور ہماری قومی ذمہ داریاں. اور یہ موضوع اول تو خطیبانہ جوش سے زیادہ سنجیدہ غور و فکر کا متقاضی ہے. ثانیاً اس کا اندیشہ ہے کہ زبانی گفتگو کی روا روی میں اس کا کوئی اہم گوشہ تش نہ رہ جائے. پھر ایک خواہش یہ بھی ہے کہ یہ باتیں جد از جد وسیع پیمانے پر لوگوں کے سامنے لائی جائیں اور من و عن شائع ہوں. لہذا نون والقلم وما یسطرون کے مطابق ذہن و لسان کے مابین قلم کو زبان کی شیرازہ بندی کے ذریعے کے طور پر استعمال کر رہا ہوں. یہ جملہ آپ مجھے سمجھائیں گے؟ کتاب بھی نہیں ہے اپنے پاس، سن بھی نہیں رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا. آپ احمد افضال نون والقلم وما یسطرون کے مطابق ذہن و لسان کے مابین قلم کو خیالات کی شیرازہ بندی کے ذریعے کے طور پر استعمال کر رہا ہوں. کیا مفہوم ہے اس کا؟ بجائے نہیں، درمیان میں. یعنی یہ کہ ایک شکل تو یہ ہوتی کہ ذہن سے براہ راست زبان پر آتے ہیں، یہ خطیبانہ انداز ہوتا ہے. ایک ایک ذہن نے پہلے قلم کو حکم دیا، قلم نے لکھ لیا، اب زبان اس قلم سے لکھے ہوئے کو پڑھ رہی ہے. تو گویا کہ ذہن اور زبان کے درمیان آ گیا قلم. اور قلم کے ذہن اور زبان کے درمیان آنے کا فائدہ کیا ہے کہ شیرازہ بندی جو ہے اس کی، انگریزی میں کیا کہتے ہیں آپ مضمون نویسی کو؟ کمپوزیشن. کمپوزیشن what does it mean? To compose. آپ کے خیالات ہیں، کوئی نظریات ہیں، now you compose them. کمپوزیشن وہ میوزک کی بھی ہوتی ہے، کمپوزیشن شاعری کی ہوتی ہے، کمپوزیشن نثر کی ہوتی ہے، تو ہے تو کمپوزیشن. اردو میں اس کے لیے کیا لفظ ہے عربی میں؟ انشاء.
اصل میں انشاء پہ پردازی جو اضافہ کیا گیا ہے تو انشاء عربی کا لفظ ہے اور پردازی فارسی کا ہے. انشاء خود کافی ہے عربی میں انشاء، اور انشاء کے کیا معنی ہوں گے؟ مادہ کیا ہے اس کا ہے جی؟ نشا نا، یہ مادہ ہو گیا. 4-5 حروف بول دیا آپ نے، مادہ تو صرف ہی ہوتا ہے. نون شین یا حمزہ، نون شین حمزہ. اچھا، اس سے باقی فعال بنائیے انشاء. اور نشأ کے معنی کیا ہے؟ اٹھنا. نشأت ثانیہ جو آپ نے پڑھا ہے، دوسری مرتبہ اٹھنا. اسلام ایک مرتبہ اٹھا پھر گرا. اب ہماری ساری یہ جدوجہد کائے کے لیے؟ اسلام کی نشأت ثانیہ، جو پہلا کتابچہ آپ نے پڑھا ہوگا اپنے کورس میں، لٹریچر، جو آپ کو ویڈیو کے ذریعے سے دکھایا گیا. اسلام کی نشأت ثانیہ، نشہ. لیکن جس چیز کا نام ہے ہمارے ہاں جو نارکوٹکس، وہ نشہ ہے، وہ ہے کے ساتھ ہے نشہ. تو اس میں اب منشیات اور یہ جو لفظ بنا دی گئے بالکل غلط ہیں. یہ عربی کے الفاظ عربی کے وزن پر لے آئے ہیں، لیکن وہ نشہ سے ہے. نشہ کے معنی تو اٹھانا ہے، اور نشہ گراتا ہے. تو ہوگا بھی تو منشہات ہونا چاہیے، نشہ والا. لیکن صحیح لفظ اس میں یہی ہے کہ نشہ آور، اس لیے کہ فارسی غالباً عربی کا لفظ نہیں ہے نشہ. نشہ جو ہے فارسی کا لفظ ہے، تو وہاں صحیح ہے نشہ آور ادویات، نشہ لانے والی ادویات. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی. گرتوں کو تھامنا، گرتوں کو اٹھانا اصل کام ہے، نہ کہ گرانا. تو نشہ پلا کے گرانا تو سب کو، وہ نشہ ہے. نون شین اور ہا، اور یہ نشہ نون شین اور حمزہ، اس سے بنا انشاء. کوئی صاحب ایسے ہیں کہ جو بتا سکیں کہ قرآن مجید کی ایک صورت میں یہ الفاظ ایک ہی جگہ پر بہت مرتبہ آئے ہیں؟ ٹھیک، سورت کا نام بتائیں نا. آپ کیا آیت پڑھ رہے ہیں؟ تشاؤ تو لفظی اور نشہ سے کیا ہو گیا ہوتا؟ وہ شاء ہے، چاہنا. شاء یا شاء، شین الف آ گیا وہاں، تو آپ یہ نون ہے پہلے. یہ بیسک سینس ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے مادوں کے بارے میں. جی جی، سورہ واقعہ. آپ حافظ ہیں؟ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن صحیح ہے. یہ سورہ واقعہ کا جو آخری رکوع ہے تیسرا، اس میں یہ لفظ کئی بار آیا ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. آخرت کے لیے دلیل دی گئی، تم پہلی مرتبہ کے اٹھان کو جانتے ہو. تمہیں گندے پانی کی ایک بوند سے اٹھا کر کہاں تک اللہ نے پہنچا دیا، تو کیوں اس سے سبق حاصل نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، پہلی مرتبہ کا اٹھنا. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. اسی طریقے سے فرمایا أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ. اب دیکھیے انشاء سے فاعل کیا بنا؟ منشی. یہ جو منشی کا لفظ ہے، جو آج ہمارے ہاں بڑا ہلکا سا بن گیا ہے، کسی زمانے میں یہ بہت قیمتی لفظ تھا. جیسے مولوی بڑے ادب کا لفظ ہوتا تھا. مثنوی، مولوی، معنوی. مولوی بہت اونچا لفظ ہوتا تھا. اب اسے کہاں گرا دیا؟ منشی، جو بہترین انشاء پرداز ہو.
جو بہترین اپنے خیالات کو اٹھائے اور پھر اس کا تانا بانا بنے اور پھر اس کو منتقل کر سکے، کمپوز کر سکے، منشی. تو منشی کے معنی یہ تھے. چلیے عنوان میں اختیار کردہ ترتیب سے ذرا ہٹ کر میں پہلے حالات حاضرہ کے ضمن میں اپنا مشاہدہ اور تجزیہ پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. اب اس میں سے آپ میں سے کچھ تو بہت ہی نابالغ ہوں گے اس وقت، آج سے ظاہر بات ہے کہ 10 سال پرانی بات ہے یہ، لیکن کچھ اگر ذہن میں دھندلا سا نقشہ کچھ لوگوں کی ہو تو ذہن میں لائیں پاکستان کے کیا حالات تھے. آج ہر شخص یہ محسوس کر رہا ہے کہ ہم نے معمار پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کے اس اندیشے کے عین مطابق جو ان کے اس تاریخی جملے میں سامنے آتا ہے، God has given us a golden opportunity to prove our worth as architects of a new nation. And let it not be said that we didn't prove equal to the task. اللہ نے ہمیں ایک بڑا سنہری موقع دیا ہے کہ ہم ایک نئی قوم کی تعمیر کے ضمن میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائیں کہ واقعتاً ایک نئے ملک، نئی قوم کی تعمیر کی بڑی صلاحیت اس قوم کے اندر موجود تھی. It's a golden opportunity. یہ پاکستان بننے کے فوراً بعد کی بات ہے. God has given us a golden opportunity to prove our worth as architects of a new nation. And let it not be said، اور دیکھنا کہیں یہ نہ کہا جائے that we didn't prove equal to the task، کہ ہم اس کام کے اہل ثابت نہ ہو سکے. تو قائد اعظم کے الفاظ کے مطابق ہمیں اپنی نااہلی اور عدم قابلیت کا بھرپور ثبوت دیتے ہوئے ان کے